तसव्वुर कीजिए मदीना की वो खामोश रात, आसमान के दरवाजे खुलते हैं और 70,000 फरिश्तों का एक अजीम लश्कर अल्लाह की तस्बीह करते हुए ज़मीन की तरफ उतरता है। ये फरिश्ते एक ऐसी आयत लेकर उतरे जिसके ज़मीन पे आते ही शयातीन चीख उठे, बादशाहों के ताज उनके सरों से गिर गए और दुनिया के सारे बुत मुंह के बल गिर पड़े। लेकिन इस एक आयत में ऐसा क्या छुपा है कि अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस थर थर आने लगा? क्या वजह थी कि उसने खुद अपने मुंह से इंसानों को अपनी बर्बादी का एक खास राज बताया? अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। कैसे ये आयत जादू और जिन्नात के लिए दहकती आग की तरह है? क्या है इस आयत में छुपा इस्म आज़म, यानी अल्लाह का एक ख़ास नाम जिसके ज़रिए अगर मौत के मुंह में से भी दुआ मांगी जाए तो तकदीर बदल जाती है? और सबसे ज़रूरी बात, इस अजीम आयत के ज़रिए अल्लाह हमें क्या सिखाते हैं, स्पेशली डोपामिन की तलाश में इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग करती हुई जनरेशन जी के लिए ये आयत कैसे सक्सेस और पीस ऑफ माइंड का सबब बन सकती है? मैं बात कर रहा हूँ कुरान की एक अजीम आयत, आयतुल कुर्सी की। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। लेकिन सवाल यह है कि हम तो रोज़ आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, अगर ये इतनी ही पावरफुल है तो हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही? इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, जो जवाब आपने कभी नहीं सुना होगा, यानी आयतुल कुर्सी का सिमेट्रिकल डिज़ाइन। अलादीन के जादुई चिराग की कहानी तो आपने सुनी होगी। हम सब भी चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा ही कोई जादुई चिराग हो जिससे निकलने वाला जिन हमारी हर ख्वाहिश पूरी करे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जो अलादीन के जादुई चिराग से कई ज़्यादा पावरफुल है और आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने की ताकत रखता है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको एक 30 सेकंड्स की डील के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप अपने सिर्फ 30 सेकंड्स देंगे और बदले में आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले चलते हैं उस रात में जहाँ से ये राज खुला। रमज़ान की रात है, मदीना की खामोशी में मिट्टी की सरसराहट है। एक सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़कात के माल की हिफाजत पर मामूर हैं। अचानक से एक साया निकलता है और खजूरों के ढेर से खजूर चुराने लगता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे दबोच लेते हैं और उस चोर से पूछते हैं कि कौन हो तुम? चोर गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं मुहताज हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। रहमदिल सहाबी उसे छोड़ देते हैं। अगली रात वो चोर फिर से आया और चोरी करने लगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे फिर से पकड़ लिया, लेकिन उसके गिड़गिड़ाने के बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने उसे एक बार फिर छोड़ दिया। तीसरी रात ये चोर फिर से आया और इस बार भी पकड़ा गया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खाई कि इस बार तो तुम्हें मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाकर ही रहूँगा। लेकिन उस चोर ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। उस चोर ने बताया कि अगर आप रात को सोने से पहले ये आयत पढ़ लो तो अल्लाह आपकी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता तैनात कर देंगे जो पूरी रात आपकी हिफाजत के लिए खड़ा रहेगा और शैतान आपके साए के करीब भी नहीं आ सकेगा। और ये अजीम आयत थी आयतुल कुर्सी। सुबह जब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए ऐसी बात कही जो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। ए अबू हुरैरा, जानते हो वो कौन था? वो शैतान था। ज़रा सोचिए कि शैतान ने खुद अपनी कमज़ोरी बता दी। उसने बता दिया कि ये आयत उसके लिए कितनी ख़तरनाक है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि शैतान ने ये राज बताया ही क्यों? इसका जवाब तफसीर के उन पन्नों में छुपा है जो हम इस वीडियो में खोलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आयतुल कुर्सी कैसे हमें फ़िज़िकली और स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करती है। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने अपनी किताब इह्या उलूमुद्दीन में एक अजीब वाक़या नकल किया है। वो लिखते हैं कि एक बुज़ुर्ग सफ़र कर रहे थे, जंगल में पहुँचे तो रात हो गई। उन्होंने अपने गिर्द मिट्टी पे एक सर्कल बनाई और आयतुल कुर्सी पढ़कर उस पर दम कर दिया। सारी रात सांप, बिच्छू, शेर और जंगली दरिंदे उस दायरे के बाहर घूमते रहे, लेकिन उस सर्कल को क्रॉस न कर सके। ऐसे बहुत से वाक़यात हमें मिलते हैं जिनसे आयतुल कुर्सी की अज़मत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज की मॉडर्न लाइफ में हम अपने अकाउंट्स को 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन के ज़रिए प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन आयतुल कुर्सी वो वेरिफिकेशन है जो हमारी जिस्मानी और रूहानी हिफाजत का ज़रिया बनती है। इसके सामने शयातीन, जिन्नात और जादू सब नाकाम हो जाते हैं। इस एक आयत में कायनात के वो राज छुपे हैं जो हमारे तसव्वुर से भी बालातर हैं। आजकल हर 10 में से 9 लोग परेशान हैं। फ्यूचर और कैरियर की फ़िक्र, जादू सहर के मसाइल, नज़र बद, रिज़्क़ की तंगी, अपने आप को इनसिक्योर और इन्फीरियर समझना, और स्पेशली हमारे यूथ में एंजाइटी और डिप्रेशन आम है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप भी इन्हीं में से किसी मसले के शिकार ज़रूर हुए होंगे। लेकिन फ़िक्र किस बात की
جب آج سے 1400 سال پہلے ہی ان سارے مسائل کا حل ہمیں بتا دیا گیا ہے، بس بات یقین کرنے اور صحیح طریقے سے اس عظیم آیت کو استعمال کرنے کی ہے۔ امیجن آپ ایک سنسان جگہ پہ اکیلے کھڑے ہیں، ایک خوفناک مونسٹر تیزی سے آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے، لیکن بدقسمتی سے آپ کو وہ ہتھیار چلانا نہیں آتا، اس لیے وہ ہتھیار آپ کے لیے ایک بیکار لاٹھی کی طرح ہے۔ اسی طرح ہم آیت الکرسی تو پڑھتے ہیں، لیکن اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہمیں آیت الکرسی میں چھپے راز کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ آیت الکرسی کے الفاظ میں چھپے راز تو ہم کھولیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نام آیت الکرسی ہی کیوں ہے۔ عربی زبان میں کرسی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بیٹھا جائے۔ اللہ کی عظمت کے طور پر کرسی اس کی حکومت، قوت اور علم کی عظیم نشانی ہے۔ لیکن یہ کرسی کیا ہے؟ اس کی عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سمجھائی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان اور زمین کرسی کے سامنے اتنے چھوٹے ہیں جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دی جائے۔ اس سے آپ کو کرسی کی عظمت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ جس طرح 7 آسمان اور زمین کرسی کے سامنے ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی طرح ہے، اسی طرح اللہ کے عرش کے سامنے کرسی بھی ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی طرح ہے۔ ذرا سوچئے، جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ اس عظمت والے رب کی پناہ میں آ جاتے ہیں جس کے لیے کائنات کو سنبھالنا اتنا ہی آسان ہے جتنا آپ کے لیے پل کے جھپکنا۔ لیکن یہ تو بس اس آیت کی عظمت کی شروعات ہے۔ تفسیر القرطبی میں آیت الکرسی کی عظمت کے بارے میں بہت زبردست الفاظ آئے ہیں۔ امام القرطبی لکھتے ہیں کہ آیت الکرسی میں کل 50 الفاظ ہیں اور ہر لفظ کی 50 برکتیں ہیں۔ اس کا مطلب پوری آیت الکرسی میں 2500 برکتیں ہیں، یعنی اگر آپ ایک بار یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ 2500 الگ الگ برکتوں کا دائرہ اپنے گرد کھینچ لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو جو چیز دکھانے والا ہوں، یہ دیکھ کر آپ بھی میری طرح حیران رہ جائیں گے۔ یہ ہے آیت الکرسی کا سمیٹریکل ڈیزائن، جو آیت الکرسی کے میراکیولس ہونے کا پروف ہے۔ آیت الکرسی کے ان سینٹنسز کو دیکھیے۔ اس کا پہلا جملہ ہے، اللہ وہ معبود برحق ہے کہ سوائے اس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اب اس کا آخری جملہ دیکھیے، وہ بڑا عالی رتبہ جلیل القدر ہے۔ ان دونوں سینٹنسز میں اللہ کی بادشاہت اور عظمت کا اعلان ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں سینٹنسز ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ 8ویں جملے کے ساتھ ملتا ہے، تیسرا جملہ 7ویں جملے کے ساتھ ملتا ہے، چوتھا جملہ 6ٹھے جملے کے ساتھ ملتا ہے۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات، اس پوری آیت کا سینٹر یعنی 5th سینٹنس وہ ہے جو ہمارے سب سے بڑے مسئلے یعنی اینزائٹی کا علاج ہے۔ یہ سینٹنس ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کو ہمارے پاسٹ اور فیوچر کا پورا علم ہے، اس لیے ہمیں اس نیگیٹو تھنکنگ سے اپنے آپ کو آزاد کر لینا چاہیے کہ میرا فلاں کام نہ ہوا تو کیا ہوگا، میرے کیریئر کا کیا ہوگا۔ یہ سیمیٹریکل ڈیزائن اس خالق کا سیکرٹ کوڈ ہے جو ایٹمز سے لے کر گلیکسیز تک ہر چیز کو سیمیٹری میں رکھتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آیت الکرسی میں موجود اللہ کی صفت کے بارے میں، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر انسان موت کے منہ میں بھی ہو یا کسی بھی ایسی مشکل میں پھنسا ہو جہاں سے نکلنا ناممکن لگ رہا ہو، تو اس حالت میں اللہ کو اگر اسم اعظم کے ذریعے پکارا جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیا ہے وہ اسم اعظم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ سوائے اس کے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس آیت میں اللہ کے 2 ایٹریبیوٹس آئے ہیں، الحی اور القیوم۔ الحی کا مطلب ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ القیوم کا مطلب ہے وہ ذات جو خود قائم ہے اور جس نے پوری کائنات کے نظام کو تھاما ہوا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ جب علماء نے ان تینوں صورتوں کو کمپیئر کیا تو معلوم ہوا کہ الحی القیوم یہ وہ الفاظ ہیں جو ان تینوں صورتوں میں ہیں۔ اس لیے بہت سے اسلامک اسکالرز کا ماننا ہے کہ الحی القیوم ہی اسم اعظم ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، ہم تھک جاتے ہیں، سستانے لگتے ہیں، لیکن اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی ایک پل کے لیے اسے اونگ آتی ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ یہ جملہ انسان کی ساری پریشانیاں چھین لیتا ہے، کیونکہ جب سب کچھ آپ کے رب کا ہی ہے تو کسی چیز کے کھونے کا ڈر، کیریئر کی فکر اور کسی مخلوق کا ڈر دل میں کیوں ہی رکھنا۔ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ ہم لوگ اکثر غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم کسی بڑے کا واسطہ دے کر بچ جائیں گے، لیکن یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں چلنے والی۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم۔ جو لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے
اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے۔ یہ سینٹنس آیت الکرسی کا سینٹر ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے پاسٹ کا علم بھی رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے ہمارا توکل صرف اللہ پہ ہی ہونا چاہیے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ یعنی کوئی کتنا بھی عالی رتبے والا انسان ہو، وہ یہ نہیں جان سکتا کہ اللہ کے علم میں کیا ہے، لیکن اللہ جسے چاہے اسے معلوم کرا دیتا ہے۔ وسع كرسيه السماوات والأرض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ کرسی اس بات کی دلیل ہے کہ پوری کائنات اللہ کے انڈر ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ کرسی اللہ کے علم کو ریپرزینٹ کرتی ہے ولا يؤوده حفظهما، اور اسے ان کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ وهو العلي العظيم، وہ بڑا عالی رتبہ جلیل القدر ہے۔ اب ہمیں آیت الکرسی کی عظمت کا پتہ چل چکا ہے، اب چلتے ہیں اس 30 سیکنڈز کی ڈیل کی طرف۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز رکاوٹ ہے، اور وہ ہے موت۔ یعنی اگر کوئی دل کے صدق اور یقین کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس سے جنت کا وعدہ ہے۔ سوچئے، آپ کے دیے ہوئے 30 سیکنڈز آپ کی آخرت سنوار سکتے ہیں، اس سے بڑی فائدہ مند ڈیل کیا ہی ہوگی۔ آج ہم نے صرف آیت الکرسی کے بارے میں نہیں سیکھا، بلکہ کائنات کی اس ماسٹر کی کو انلاک کیا ہے جو عرش الہی سے سیدھا ہمارے دل تک جڑی ہوئی ہے۔ میں آج آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، صرف 7 دن ہر فرض نماز کے بعد اور سونے سے پہلے دل سے یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں اور اس کی عظمت کے بارے میں سوچتے ہوئے پڑھیں، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی، آپ کے دل و دماغ سے ہر طرح کی نگیٹیوٹی نکل جائے گی اور آپ کے لیے وہ دروازے کھلیں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر 7 دن بعد اپنی زندگی میں یہ بدلاؤ محسوس ہو تو اسی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتانا۔ اس ویڈیو کے ذریعے اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اسے کم سے کم ان 3 لوگوں تک ضرور شیئر کریں جنہیں آپ اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور کامنٹس میں بتائیں کہ اگلا ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔